چھاپا ہے ایشو این آئی کا چھاپا ہے ایشو ملیٹنٹ. بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گاہ چرائے ہے دوسری ہے وہ لے کے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے یا تو نوکری مت کری یا تو ملٹنٹ میں سے لے لے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد کچھ ایسے قوانین یہاں لائے گئے, کچھ ایسے فرمان ہوئے جس کی وجہ سے جموں کشمیر کی جو ہے بے حد زیادہ جو ہے ڈس ایمپاورمنٹ ہوئی, چاہے وہ ہمارا جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ہو جس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہے, لینڈ لاز چینج کیے گئے, ہمارے امپلائمنٹ لاز, ہمارے سمجھ لیجئے کہ ہماری جو زمین ہے, ہمارے جو جابس ہیں دے آر پٹ آن سیل. ہمارے یہاں جو زمینیں ہیں ایکوائر کی جاتی ہیں, اس کے بعد پہلی پریفرنس ہوتی ہے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہیں, دوسری پریفرنس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کرے. حالانکہ 3 سال ہو گئے کہ ہم نے کہیں کوئی انڈسٹری بنتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے منرلز ہیں, ہمارے جو یہاں نالے ہیں ان کی اتنی زیادہ کھدائی ہو رہی ہے جو پرمیٹڈ لیولز ہیں اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری اریگیشن کنالز ہیں ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور کافی جگہ ہماری دان کا بہت نقصان ہوا کیونکہ دیور ہوللی اینڈ سولی ڈیپینڈنٹ آن بارشیں ہوئی نہیں. اسی طرح جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے تھے پہلے زمانے میں, چاہے وہ RNB کے ہوتے تھے چاہے PHE کے ہوتے تھے, اس میں جو سامان وغیرہ خریدنا ہوتا تھا تو وہ یہاں کے ٹھیکیدار کرتے تھے, مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر یہاں چاہے سڑک کا کانٹریکٹ ہو, چاہے ایمز کا کانٹریکٹ ہو, چاہے جموں کا ایمز ہو, چاہے کشمیر کا ایمز ہو, جو بھی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں, چھوٹے کانٹریکٹس, وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو آپ لے لیجئے کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اختیار کیا جائے, ان کو ڈس ایمپاور کیا جائے. اور ایسے میں اب جو سب سے لیٹسٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہماری ایجوکیشن پہ انہوں نے اب پورا حملہ کر دیا ہے اور طریقہ کیا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے FAT کے 300 اسکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی ایفیلیٹڈ. جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا؟ وہ کوئی وہاں بندوق کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی تلوار اٹھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے جو کہ کئی شاخاؤں میں ہوتا ہے, ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں. یہاں تو وہ ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں, وہی سلیبس ہے ان کا جو دوسرے اسکولوں کا ہے, مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو غریب بچے ہیں ہمارے وہ کم سے کم فیس دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کو بند کر دو. اس کے بعد جو ہمارے اسکول گورنمنٹ لینڈ میں ہیں ان کو بند کر دو. یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اسکول کے ٹیچر ہیں دے ول بی لیفٹ ہیلپ لیس. تو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کے جو بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں. تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گھاس چرائے ہے دوسری ہے وہ لے کے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے. میں اپنی روڈ میپ تو میں نے آج دیا نا, آج میں نے کہا نا جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک آپ ایک دوسرے کو انٹچبل نہیں سمجھو گے, ED کا چھاپا ایشو NIA کا چھاپا ایشو ملیٹنٹ, وہ دیٹ از سم تھنگ. سوری, سچویشن چینج ہوگی کیا؟ جب سچویشن چینج ہوگی ہم اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے. سچویشن تو وہی ہے, اسٹریٹجی بھی وہی ہوگی کہ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے, ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے یہاں چھاپا پڑتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں, ہے اور نہ گزو اتے پہ چھاپا یا چنو نوکری مز کری یا چھ ملٹنٹ مز رلت اور نہ گزو. دیٹ اور نہ گزو ویل ہیو ٹو اسٹاپ, ویل ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر آن دی سیم. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا وی ڈیڈ اے سروے ان کشمیر ریلیٹڈ پالیٹکس کی جب بات آتی ہے الیکشنز کی, وی ڈیڈ اے سروے. ہمارے سروے میں 90% لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز پہ اکٹھا ہونے چاہیے, چاہے وہ الیکشن یا جو کچھ بھی ہے جس میں بھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صرف محبوب مفتی کوئی فرنٹ لائن میں پولیٹیکل پارٹیز بیک کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کا کیا کوئی الیکشن پروسیس میں اکٹھے رہنے کا جو PhD کے تحت الیکشن لڑنے کا پروسیس چل رہا ہے, اگر چل رہا ہے تو اس کے آؤٹ کم ابھی تک کچھ ہے؟ دیکھیے ہم تو چاہیں گے, میں تو ذاتی طور چاہوں گی کہ ہمیں بڑی لڑائی لڑنی ہے. ہم کشمیریوں کا, میرے کشمیری جب میں کہتی ہوں جموں کشمیر, ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا ہے جس کے لیے ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے. ہم نے کسی اور کا گریبان پکڑنا ہے اور وہ ہم اکیلی نہیں پکڑ سکتے, وہ ہم سب کو مل کے ان کا گریبان ایسے پکڑنا ہے تاکہ ان کا جو گلا
دب جائے اور جو انہوں نے ہم سے لیا ہے الٹی کر کے وہ واپس پھینک دیں۔ محبوبہ جی یہ اسی پہ سوال ہے، آپ نے خوف کی بات کی، آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو بندوق نہیں اٹھانی چاہیے، جب لڑائی لڑنے کا وقت ہوگا تب نوجوانوں کی ضرورت ہے، بالکل۔ لیکن وہ وقت کب ہے؟ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہو نہیں رہی ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ دلی کی طرف سے جب کوئی قدم اٹھے گا تب آپ آگے بڑھیں گے، یا آپ اپنی طرف سے؟ نہیں ایسا کوئی نہیں۔ واٹ از دا روڈ میپ؟ نہیں روڈ میپ میں نے کہا نا کہ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ تھا، ہم تو اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا این سی اور پی ڈی پی کین بی آن دا سیم پلیٹ فارم؟ وی آر ٹوگیدر بٹ وی وانٹ پیپل ٹو بی ٹوگیدر، کہ ایک دوسرے کی اس وقت ہم مصیبت میں ہیں۔ کہیں چھاپا پڑتا ہے کسی کا این آئی اے کا، کسی کا ای ڈی کا، تو لوگ اس کو انٹچیبل مانتے ہیں، ڈرتے ہیں وہاں جانے سے، فون نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے میری فرینڈ جب اس کو ای ڈی کا چھاپا پڑا تو اس کے رشتہ داروں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہی میں کہتی ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل دور کر دیں۔ ہے یوشو سور ورگزم نہیں کیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اکٹھے ہیں تبھی ہم اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔